السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یقول الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی: باب ما یتقى من محقرات الذنوب۔ قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس رضي الله عنه قال: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال ابو عبد الله يعني بذلك المهلكات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. یہ باب نمبر 32 ہے کتاب الرقاق سے، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچاؤ اختیار کرنا اور چھوٹے گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچانا، یہ انتہائی ضروری بھی ہے، اور ایک انسان کی عاقبت کی حفاظت کے لیے بڑی اس کی اہمیت ہے۔ باب ما یتقى من محقرات الذنوب، بچا جائے ایسے گناہوں سے جنہیں حقیر سمجھا جاتا ہے۔ محقرات، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے محقرات یا محقرۃ، ایسا گناہ جس کو حقیر قرار دیا جائے۔ تو ایسے گناہوں سے بچاؤ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ
ہر بندے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں ایک قول لائے ہیں جناب انس بن مالک خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم ایسے عمل انجام دیتے ہو، ایسے کام کرتے ہو کہ وہ کام تمہارے نزدیک، تمہاری آنکھوں میں، تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں۔ ایسے گناہ کرتے ہو کہ وہ گناہ تمہارے نزدیک بالوں سے بھی زیادہ باریک ہیں۔ اور ان کننا لنعد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات یا الموبقات، اور بلا شبہ ہم ان گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موبقات میں شمار کرتے تھے۔ موبقات یعنی مہلکات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے موبقات کا معنی خود ذکر کیا، الموبقات یعنی المہلکات، تباہ کن، ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے۔ تو جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث میں، اپنی اس گفتگو میں، اپنے دور کے جو تابعین تھے ان سے مخاطب ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صحابہ میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی، یعنی 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، اور ان صحابہ میں ان کا نام ہے جو آخر میں فوت ہوئے۔ تو اپنے دور کے جو کچھ تابعین تھے، ان کے شاگرد وغیرہ، ان سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ تم آج کل ایسے کچھ کام انجام دیتے ہو، تم انہیں بالوں سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، اور بعض روایتوں میں اس طرح بھی آتا ہے کہ وہ کام تمہارے نزدیک ایسے ہیں جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور تم نے اڑا دی، اور کوئی نوٹس نہ لیا، اس طرح تم انہیں قرار دیتے ہو۔ لیکن وہ گناہ ہم نبی علیہ السلام کے دور میں مہلک شمار کرتے تھے، تباہ کن، کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے اندر جس قدر تقوی زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہوگی، اسی قدر وہ گناہ کی ہیبت اور گناہ کی خطورت سے ڈرتا ہوگا۔ چنانچہ یہ صحابہ کا دور نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ، اور ہر گناہ کو مہلک شمار کرتے تھے، اور جوں جوں وقت آگے بڑھتا گیا اور تقوی اور خشیت میں کمی آتی گئی، توں لوگ ان گناہوں کو ہلکا لینے لگے اور بال سے بھی باریک سمجھنے لگے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ گناہوں کو ہلکا نہ لیا جائے۔ امام بخاری کا جو باب ہے ما یتقی من محقرات الذنوب، تو یہ محقرات الذنوب کا لفظ انہوں نے 2 احادیث سے لیا ہے۔ ان حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لائے نہیں ہیں، صحیح بخاری میں لائے نہیں ہیں، مگر باب میں وہ لفظ استعمال کر کے
ان احادیث کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ احادیث حسن درجے کی ہیں اور ان کی صحت اس پائے کی نہیں کہ انہیں صحیح بخاری میں لایا جاتا۔ تو محقرات الذنوب کی اصطلاح امام بخاری نے استعمال کر کے اپنے پڑھنے والوں کا ذہن ان دو احادیث کی طرف پھیرا ہے۔ وہ احادیث کون سی ہیں؟ ایک سہل ابن سعد کی روایت سے رضی اللہ عنہ، یہ مسند احمد اور طبرانی کبیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ مسند احمد میں، اور اس کے الفاظ ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب، کہ بچو تم ایسے گناہوں سے جنہیں محقرات قرار دیا جاتا ہے، چھوٹے حقیر، ان سے بچو۔ فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، چھوٹے گناہوں کی اور حقیر سمجھے گئے گناہوں کی مثال اس قوم کی سی ہے جو لمبا سفر کرتی ہے اور پھر تھکاوٹ اور بھوک کی بنا پر کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتی ہے، لیکن وہاں کھانے کا انتظام موجود نہیں، پکانے کا انتظام موجود نہیں، اور لوگ بھوکے ہیں۔ تو فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، تو سارے لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور ایندھن اکٹھا کرنے لگے۔ ایک شخص ایک لکڑی لایا، دوسرا دوسری لکڑی لایا، حتیٰ جمعوا ما امزجوا به خبزهم، حتیٰ کہ اتنا ایندھن اکٹھا کر لیا جس سے ان کا کھانا تیار ہو گیا۔ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَىٰ يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ، اور اگر چھوٹے گناہوں کی بنا پر بندے کو پکڑا گیا تو وہ گناہ بندے کو ہلاک کر دیں گے۔ اس مثال میں نبی علیہ السلام نے دو چیزیں سمجھائی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک ایک دن کا جمع ہو کر ایندھن کا ڈھیر لگ گیا، تو چھوٹے گناہ اگر بار بار کرو گے تو جمع ہو کر گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ ان الجبال من الحصا، بڑے بڑے پہاڑ کینکریوں سے بنتے ہیں، ایک کینکری پھر دوسری اور پھر جمع ہوتے ہوتے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک گناہ پھر دوسرا، خواہ وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، لیکن جمع ہوتے ہوتے وہ گناہ بھی پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس مثال میں دوسری بات یہ سمجھائی ہے کہ آپ نے ان چھوٹے گناہوں کو ایندھن سے تشبیہ دی، ایندھن سے، یعنی قوم کو اپنا کھانا تیار کرنے کے لیے ایندھن کی ضرورت تھی، تو ایک ایک لکڑی ایک ایک تنکا سب لائے اور ایندھن کا ڈھیر لگ گیا، اور اس ڈھیر کو آگ لگی، آگ نے چھوا اور وہ ڈھیر جل اٹھا اور کھانا تیار کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو یہ مثال گناہوں کی کہ گناہ جمع ہوتے ہوتے ایسے ہو جائیں گے کہ ان کو آگ پکڑ لے اور بندہ اپنی تباہی اور بربادی کا سامان خود ہی پیدا کر لے۔ تو اس لحاظ سے چھوٹے گناہ بھی خطرناک ہیں۔ تو اس حدیث میں محقرات الذنوب کا لفظ استعمال ہوا، اور امام بخاری کا باب بھی اسی لفظ کے ساتھ ہے، ما یتقی من محقرات الذنوب۔ تو وہ حدیث امام بخاری لائے نہیں، مگر اس باب میں اشارہ کر دیا اس حدیث کی طرف۔ اور ایک دوسری حدیث بھی ہے جو نسائی سنن کبریٰ میں اور ابن ماجہ میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے، نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، عائشہ یا عائشہ تو ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، عائشہ ان گناہوں سے بچنا جو محقرات ہیں،
جن کو چھوٹا سمجھا گیا، چھوٹا قرار دیا گیا، ان سے بچنا ہے۔ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، ان گناہوں کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالب مقرر موجود ہے، یعنی وہ گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ چھوٹے گناہ ملائکہ لکھتے نہیں ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، ایک فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے اور ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ فرشتہ صرف بڑے گناہ نوٹ کرتا ہے، چھوٹے چھوڑ دیتا ہے، نہیں، ایک ایک لمحے کی رپورٹ تحریر ہو رہی ہے۔ تو چھوٹے گناہوں کا بھی طالب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اور فرشتہ لکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ گناہ سامنے آ جائیں گے، اور اگر وہ گناہ بندے کے پکڑ کا باعث بن گئے تو بندے کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اس کی کئی وجوہات اور اسباب ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ انسان چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرے اور چھوٹے گناہوں کا خوف اس کے دل سے دور ہو جائے۔ جب بندہ ایک عمل کا عادی ہو جائے تو پھر وہ عمل آسانی سے کرتا رہتا ہے۔ تو چھوٹے گناہ اگر کثرت سے اپنائے جا رہے ہیں، اختیار کیے جا رہے ہیں، تو ممکن ہے ان کی اہمیت اور ان کی خطورت انسان کے دل سے نکل جائے، اور ان گناہوں کے بوجھ کو انسان فراموش کر دے اور گناہوں کو ہی بھلا بیٹھے۔ بڑے گناہ تو یاد رہتے ہیں، چھوٹے گناہ یاد نہیں رہتے، اور یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ کتاب الزہد اسد بن موسیٰ کی، اس میں ایک قول ہے نبی علیہ السلام کے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا، فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیعمل الحسنۃ فیثق بها وینسى المحقرات فیلقى اللہ وقد احاطت به۔ ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے، دو نیکیاں کرتا ہے، چار نیکیاں کرتا ہے، اور ان نیکیوں کے پہلو بہ پہلو جو چھوٹے گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ نیکی کا غرور اس کے اندر آ جاتا ہے اور چھوٹے گناہوں کو فراموش کر دیتا ہے، بھلا بیٹھتا ہے، اور پھر فیلق اللہ، جب وہ کل اللہ سے ملے گا، وقد احاطت بہ، تو چھوٹے گناہ اس کو گھیر چکے ہوں گے، یعنی جن گناہوں کو وہ بھلا بیٹھا ہے، اور عام طور پر یہ بھلانا چھوٹے گناہوں کے ساتھ خاص ہے۔ بڑے گناہ تو انسان کو یاد ہی رہتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہوں کو بھلا بیٹھا، اور جو 2 4 6 نیکیاں کی ہیں ان کے نشے اور غرور میں مبتلا ہے، اور کل جب مر کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو دیکھے گا کہ چھوٹے گناہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، اور وہ نیکیاں کہاں گئیں جن کا غرور اس کو اس نہج پر لے گیا کہ چھوٹے گناہوں کو شمار ہی نہیں کر رہا، انہیں بھلا بیٹھا ہے۔ تو یہ قول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بڑا قابل غور ہے کہ ایک انسان چھوٹے گناہوں کو بھلا بیٹھتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کو احساس ہوگا کہ ان گناہوں نے بندے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَلَا يَزَالُ مِنْهَا مُشْفِقًا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ آمِنًا۔ اور ایک انسان ایک بڑا گناہ کرتا ہے، وہ اس کو یاد رہتا ہے، اس سے وہ ڈرتا بھی رہتا ہے کہ مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا، وہ انسان بھلا نہیں پاتا، استغفار بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی ہو رہی ہے، اور وہ اس کو یاد بھی ہے۔ تو ایسا انسان جب اللہ تعالیٰ کو ملے گا تو بالکل وہ امن میں ہوگا اور بے خوف ہوگا۔ تو یہ چھوٹے اور بڑے گناہ کا فرق ہے۔ بڑا گناہ اگرچہ مہلک ہے، تباہ کن ہے، لیکن وہ یاد رہتا ہے، اور بندہ توبہ اور استغفار کر کے اس معاملے کو صاف کر سکتا ہے، یا اس گناہ پر اس کے دل میں ندامت موجود ہے، ندامت کو بھی توبہ کہا گیا، یا اس گناہ کا خوف اس کے اندر موجود ہے، وہ اس کو کبھی اپنے آپ سے الگ نہیں کرتا، تو وہ خوف اور وہ ندامت اس گناہ کو پاک صاف کر سکتی ہے
اور ایسا بندہ جب کہ اللہ کو ملے گا کل مرنے کے بعد تو وہ بالکل امن میں ہوگا، اس گناہ کے تعلق سے بے خوف ہوگا. اور اس کے برعکس یہ شخص جو چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہے اور نیکیوں کا غرور بھی اس کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ ان نیکیوں کی بنا پر چھوٹے گناہ بھلا بیٹھا، تو کل اس کو مرنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ وہ گناہ سارے موجود ہیں اور ڈھیر کی شکل میں اس بندوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں. پھر جو محقرات الذنوب ہیں، جن گناہوں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، بعض اوقات ایک انسان انہیں اس قدر فراموش کر بیٹھتا ہے کہ اس گناہ کی ہیبت ختم ہو جاتی، بلکہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور اس کو جائز سمجھ بیٹھتا. اور یہ چیز تو بعض اوقات انسان کو کفر کی وادی میں دھکیل دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو آپ حلال سمجھ بیٹھے. یعنی فقہا کی اصطلاح میں اس عمل کو استحلال معصیت کہا جاتا ہے کہ بندہ ایک گناہ کے کام کو حلال سمجھ بیٹھے، جو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال سمجھ بیٹھے. اور یہ کب ہوگا؟ جب اس کے دل سے چھوٹے گناہ کی ہیبت اٹھ جائے، ختم ہو جائے، اور وہ بڑی جرت کے ساتھ وہ گناہ کرتا رہے حتیٰ کہ اس کثرت کی بنا پر وہ اس کو حلال ہی سمجھ بیٹھا. اور یہ استحلال معصیت جو ہے یہ پھر کبیرہ گناہ سے بڑا جرم قرار پائے گا. گناہ فی ذات ہی چھوٹا تھا، مگر کثرت ارتکاب کی بنا پر وہ اس کو درست اور جائز سمجھ بیٹھا، تو پھر یہ بڑے گناہ سے بھی زیادہ ہیبت ناک اور خطرناک ہوگا. تو محقرات الذنوب کا معاملہ اپنی جگہ بہت ہی سنگین ہے. اگرچہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے چھوٹے گناہوں کی بخشش کا ذکر اعمال صالحہ کی صورت میں موجود ہے. انسان وضو کرتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں، وضو کر کے مسجد جا رہا ہے، ہر قدم پر گناہ گر رہے ہیں. جمعے کے دن بعض اہتمامات ہیں، پورے 10 دن کے گناہوں کا کفارہ ہیں. وہ بعض روزے ایسے ہیں جو 2 سال یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہیں، مگر یہ سارے چھوٹے گناہ ہیں. یہ چھوٹے گناہ نیکیوں سے جھڑ جاتے ہیں، لیکن یہ جو امور ہم نے ذکر کیے، ان امور کی بنا پر چھوٹے گناہ بڑے پرہیبت ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے تباہ کن ہو جاتے ہیں. جس کی دلیل جناب انس بن مالک کا یہ قول کہ کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ جن گناہوں کو آج تم بالوں سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، ہم نبی علیہ السلام کے دور میں انہیں مہلک شمار کرتے تھے، تباہ کن قرار دیتے تھے. تو ان وجوہات کی بنا پر چھوٹے گناہ از حد خطرناک ہیں کہ انسان انہیں چھوٹا قرار دے کے بھلا بیٹھے اور فراموش کر بیٹھے، اور یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. جن گناہوں کو فراموش کر بیٹھا، کل مرنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ انہی گناہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور اس کی بربادی کا سامان بنے ہوئے. یا جن گناہوں کو چھوٹا قرار دے کر اور ان کی جو خطورت اور ہیبت اپنے دل سے نکال کر اور کثرت ارتکاب کی بنا پر حلال ہی سمجھ بیٹھا، تو پھر یہ استحلال معصیت بہت بڑا جرم ہے جو کہ ناقابل معافی ہے. لہذا ہر گناہ کی ہیبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے. گناہ کبیرہ کی ہیبت اپنے مقام پر ہے اور گناہ صغیرہ کی ہیبت اپنے مقام پر ہے، اور بندہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. اور یہی حقیقی تقویٰ ہے. تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. ایک چیز کو تم معمولی سمجھتے ہو اور معمولی سمجھتے سمجھتے نوبت یہاں تک آ جائے کہ اللہ کے ہاں وہ معاملہ بڑا ہو جائے، بڑا بن جائے اور تمہارے لیے خطرناک بن جائے. واللہ تعالی المستعان. جی. يقول رحمه الله تعالى:
باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. قال حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. جزاک اللہ خیرا. باب الاعمال بالخواتیم وما یخاف منها. یہ باب ہے کہ اعمال کا تعلق خاتمے کے ساتھ ہے، اور اس تعلق سے جو خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے اس خوف کا ذکر. یعنی ایک انسان جہاں گناہوں سے ڈرتا ہے، معصیتوں سے ڈرتا ہے، تو اگرچہ وہ نیک اعمال انجام دے، نیکیاں کرے، لیکن اپنے خاتمے سے ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا اور موت کیسے آئے گی. کیونکہ انسان جو عمل خاتمے کے وقت انجام دیتا ہے اسی عمل میں ہمیشہ رہے گا اور شمار کیا جائے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو وہی عمل کرتے کرتے اٹھے گا. تو پھر یہ چیز انتہائی خوف کا باعث ہونی چاہیے بندے کے لیے، خواہ وہ کتنا ہی نیک اور صالح ہو. ایک محدث سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سلف صالحین کی آنکھوں کو جس چیز نے سب سے زیادہ رلایا وہ خاتمے کے بارے میں ان کی سوچ، خاتمے کا سوچنا اور خاتمے کو اپنے سامنے رکھنا، اور اسی بنا پر وہ روتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں خاتمہ کس حالت میں آئے اور کس شکل میں آئے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون اور جہنم کا اہل کون ہے، کون سا جسم اور کون سا انسان جنت کے قابل ہے اور کون سا انسان جہنم کے قابل. اللہ رب العزت نے دعوت ہر بندے تک پہنچا کے حجت قائم کر دی، اتمام حجت ہو چکی. لیکن جو خاتمے کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسی علم کی روشنی میں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون اور جہنم کا اہل کون. بے پرواہ ذات ہے وہ. لہذا اس تعلق سے ہمیشہ ہمیں مبتلا خوف رہنا چاہیے اور کبھی اس خوف سے باہر نہ نکلیں. اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے اور اچھے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے. شریعت نے ان امور کی رہنمائی کی ہے جو امور اچھے خاتمے کا سبب بنتے ہیں اور ذریعہ بنتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو
ثابت قدمی عطا فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن بھی. یہ ثابت قدمی تا حیات قائم رہ سکتی کہ انسان کی موت اسی ثابت قدمی کی صورت میں آئے، مگر یہ بالقول ثابت، قول ثابت کی برکت سے. اور قول ثابت لا الہ الا اللہ ہے کہ ایک انسان توحید کو سمجھے، توحید کا ادراک کرے، توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے، اور فہم توحید کے لیے ہمیشہ مستعد رہے، توحید کا سچا خادم ہو، توحید کے نشر کی اس کے اندر ایک عادت بلکہ شوق اور ذوق ہو، تو یہ تعلق بتوحید جو ہے حسن خاتمہ کی علامت ہے. پھر یہ توحید اس کے ہم رکاب رہے گی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی ہے. لیکن خالی پڑھنا نہیں، خالی پڑھنے والے بے شمار ہو سکتے ہیں، مگر یہ پڑھنا صحیح فہم، صحیح علم اور ادراک کے ساتھ، جس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کی موت اس طرح آئے کہ اس کو موت سے قبل علم ہو جائے لا الہ الا اللہ کا. یہ کلمہ کیا ہے؟ کلمے میں جو لا الہ نفی ہے، اس نفی کا تقاضا کیا ہے؟ اور الا اللہ جو اثبات ہے، اس اثبات کا تقاضا کیا ہے؟ اور نفی اور اثبات کے مفہوم پر پوری طرح ڈٹ جائے، اس علم اور معرفت پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنتی. تو یہ توحید پر ثبات تا دم حیات ثابت قدمی کی ایک علامت ہے، تو بندہ اس پر قائم رہے. پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تم تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے میں سنت رسول اللہ ہو، جب تک یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ نے پوری قوت سے ان کو پکڑا ہوا اور تھامے ہوا ہے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے. تو کتاب و سنت کے ساتھ تمسک، اپنے عقیدے کی، عمل کی، رہنمائی کی، فضائل کی بنیاد کتاب و سنت کو بنا لینا حسن خاتمہ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، نہ اس کے دل کو پھیرے گا، اور نہ موت کے وقت اس سے کوئی ایسی معصیت کا کام کروائے گا جو اس کی بربادی کا پیغام ثابت ہو، بلکہ وہ حق پر قائم رہے گا اسی کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کی بنیاد پر اور قوی پکڑ اور اعتصام کی بنیاد پر. تو اس طرح کے بہت سی امور آپ کو ملیں گے جو ایک انسان کے حسن خاتمہ کی علامت بنیں گے اور ایک انسان کی بہترین موت کا باعث اور سبب بنیں گے. تو یہ خاتمے پر اعمال کا جو دار و مدار ہے، یہ ایک بڑی قابل فکر اور قابل غور حقیقت ہے، جس کے تعلق سے انسان کے دل میں اگر خوف ہوگا، یہ خوف تو ہر حکمت کا جو ہے وہ سردار ہے. اگر یہ خوف بندے کے اندر موجود ہے تو اللہ اس خوف کو قبول کر کے اس کا خاتمہ اچھا بنا دے گا اور وہ قابل قدر ہوگا، حسن خاتمہ کی بنا پر کامیاب ہوگا. کیونکہ جس عمل پر انسان کی موت آتی ہے اسی عمل میں وہ قیامت تک لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ عمل کرتے کرتے اٹھے گا. کتنے ہی لوگ ایسے جن کو نماز میں سجدے کی حالت میں موت آ گئی. اس طرح شہید ایک اطاعت کرتے ہوئے اپنی جان دے رہا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یأتی الشہید یوم القیامہ واوداجہ تشجب دما، کہ شہید قیامت کے دن آئے گا اس شان کے ساتھ آئے گا کہ اس کی شاہ کٹی ہوگی اور اس سے خون ابل رہا ہوگا.
اللون لون الدم والریح ریح المسک، رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی۔ جو کام کرتے کرتے اس نے اپنی جان پیش کر دی، وہی کام کرتے کرتے اٹھے گا، اور مستضاد یہ ہے کہ اس کا جو خون ہے اس سے جنت کی جو مشک، اس کی خوشبو پھیلے گی میدان محشر میں، اور دنیا اس خوشبو کو محسوس کرے گی اور جان لے گی کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو دنیا میں شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو جو کام کرتے کرتے بندہ دنیا سے جاتا ہے، وہی کام کرتے کرتے اٹھتا ہے۔ صحیح بخاری میں اس شخص کا قصہ مذکور ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پر سوار تھا، حج کر رہا تھا اور تلبیہ پڑھ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ اپنے فریضہ حج کی ادائیگی میں مصروف تھا۔ اچانک اس کی سواری کا پاؤں کسی بل میں سوراخ میں داخل ہوا اور اس کا توازن بگڑ گیا، اور وہ شخص گردن کے بل گر کر وہیں فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کفنوہ فی ثوبیہ، کہ اس کو احرام کی چادروں میں کفن دے دو، الگ سے کفن کے انتظام کی ضرورت نہیں ہے، اور ولا تخمروا راسہ، اور اس کا سر نہ ڈھانپنا، ولا تحنثوہ، اور اس کو خوشبو نہ لگانا۔ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ حج کرتے کرتے حالت احرام میں تلبیہ پڑھتے پڑھتے فوت ہوا، اور حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے، اور احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا ناجائز ہے، تو نہ خوشبو استعمال کرو، نہ اس کا سر ڈھانپو، اور انہیں چادروں میں جو احرام کی 2 چادریں ان میں کفن دے دو۔ یہ کفن اس کا قیامت تک برقرار رہے گا، اور قیامت کے قائم ہونے تک یہ اسی حج کی حالت میں رہے گا، اور یأتی یوم القیامہ ملبیا، اور قیامت کے دن یہ شخص اٹھے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ جو کام کرتے کرتے دنیا سے گیا وہی کام کرتے کرتے اٹھے گا۔ تو ایک انسان کو اچھے خاتمے کے لیے حسن عمل کے قانون پر توجہ دینی چاہیے، اچھائیاں کرے، اچھے اعمال کرے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ارادہ خیر فرما لے تو اللہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیف یستعملہ، استعمال کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، نیک اعمال اس پر کھول دیتا ہے، اور وہ اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ثم یقبضہ علیہ، اور پھر نیک عمل کرتے کرتے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ اچھا خاتمہ، حسن خاتمہ۔ تو امام بخاری کا یہ باب کہ اعمال کی صحت اور قبولیت اور اعمال کی بنا پر بندے کی کامیابی، اس کا دار و مدار بندے کے خاتمے پر ہے۔ ایک حدیث پیش کی ہے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت سے، نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل یقاتل المشرکین، کہ میدان جہاد میں نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا مشرکین سے لڑ رہا تھا۔ وہ صحابہ بھی ساتھ تھے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ بندہ لڑ رہا ہے مشرکین سے۔ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ، اور وہ اس دن مسلمانوں میں سب سے بڑا تھا باعتبار کفایت کے، یعنی وہ اکیلا ہی سب کی طرف سے کافی جو ہے وہ شمار ہو رہا تھا، کہ وہ اکیلا ہی اگر اس لڑتا رہتا تو یقیناً وہ مشرکین کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا۔ تو باعتبار کفایت اور غنا کے وہ اس دن سب سے بڑا تھا۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، فرمایا
من احب ان ينظر الى رجل من اہل النار فلینظر الی ھذا، اگر کسی کو شوق و خواہش ہو کہ وہ کسی جہنمی انسان کو دیکھے، اگر جہنمی انسان دیکھنے کی خواہش ہے کسی کو تو فلینظر الی ھذا، وہ اس شخص کو دیکھ لے جو بڑی شجاعت اور بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے، یہ جہنمی ہے، اگر کسی کو جہنمی انسان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ تو بعض حدیث میں صحابہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ جیسا یہ قتال کر رہا ہے ویسا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جس جواں مردی اور شجاعت سے یہ لڑ رہا ہے مشرکین سے، ایسی بہادری کبھی ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ یہ تو میدان جنگ میں بہادری کا جوہر دکھا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ یہ جہنمی ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ چنانچہ فتابعہ رجل، ایک شخص اپنے طور پر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ میں دیکھتا ہوں اس کا معاملہ کیا بنتا ہے۔ فلم یزل علی ذلک، وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے اور وہ اسی طرح لڑ رہا ہے، اسی طرح لڑتے لڑتے آگے بڑھ رہا ہے۔ یعنی بعض حدیث میں اگر کسی کو اکیلا دیکھتا تو اس کو کاٹ ڈالتا، اور اگر مشرکین 2 4 6 10 کہیں جمع ہوتے تو ان کے اندر کود جاتا اور ان کو مار مار کر قتل کر کے وہاں سے باہر نکلتا۔ اس قدر شدت سے اس کا قتال تھا، اس طرح لڑتا رہا وہ، اور وہ بندہ اس کے پیچھے آتا رہا، حتیٰ جرح، حتیٰ کہ وہ خود بھی زخموں سے چور ہو گیا۔ جو شخص اتنی شجاعت سے لڑ رہا تھا اسے بے تحاشا زخم آ گئے۔ فاستعجل الموت، اس نے جلدی موت کو طلب کر لیا۔ جلدی موت کو طلب کرنے کا معنی خودکشی کر لی۔ کیسے؟ فقال بذبابۃ سیفہ فوضعہ بین ثدییہ فتحامل علیہ حتی خرج من بین کتفیہ، اس نے اپنی تلوار کا دستہ زمین سے ٹیکا اور تلوار کی نوک پر اپنا سینہ ڈال دیا اور اس پر جھول گیا، اپنا سارا وزن تلوار کی نوک پر دے دیا، چنانچہ وہ تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو گئی اور 2 کندھوں کے بیچ میں اس کی پشت سے باہر نکل گئی۔ مانا اس نے اس تلوار کے ذریعے خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو مار لیا۔ اس شخص نے یہ منظر دیکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کو واپس آ گیا اور آ کر کہا کہ اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے اس شخص کے بارے میں جو بات کہی تھی ہم پریشان ہو گئے، تو میں اس کے تعاقب میں نکلا۔ وہ لڑتے لڑتے جب بے تحاشا زخم کھا چکا، ان کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور جلدی موت طلب کر لی، خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو خودکشی سے مار لیا۔ نبی علیہ السلام نے جو بات سنی فقال، فرمایا ان العبد لیعمل فیما یری الناس عمل اہل الجنہ وانہ لمن اہل النار، ایک بندہ عمل کرتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل جنت والا عمل ہے، یہ اہل جنت میں سے جو یہ نیکیاں کر رہا ہے، ایک نیکی دوسری نیکی اور بے تحاشا نیکیاں، تو یہ جنت والا عمل ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے اور وہ جہنمی ہوتا ہے۔ وَيَعْمَلُ فِي مَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، اور وہ بندہ اور بعض بندے عمل کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ سارے عمل جہنم والے کر رہے، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، اعمال کا دار و مدار بندے کے خاتمے پر ہے، یعنی ان اعمال کا خاتمہ کیا بنتا ہے اور بندے کا خاتمہ کس قسم کے اعمال پر آتا ہے، اسی کے مطابق اس کا نتیجہ جو ہے وہ مرتب ہوگا اور اس کی جزا یا سزا قائم ہوگی۔ تو اس لحاظ سے یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے کہ ہر انسان کے جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ انسان کے خاتمے پر ہے۔ حسن خاتمہ کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں بھی ہوں، اور ثبات کے طریقے، توحید کی پختگی اور کتاب و سنت کے ساتھ مضبوط تعلق اور مضبوط تمسک یہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، اور ہر منفی سوچ سے اپنے آپ کو بچائے، نیکیوں کے غرور سے اپنے آپ کو بچائے۔ نبی علیہ السلام نے
سابقہ امتوں میں سے دو انسانوں کا واقعہ نقل کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ ایک انتہائی نیک تھا اور ایک انتہائی بدکار تھا۔ جو نیکوکار انسان تھا وہ ہر نیکی کرتا، اور جو بدکار اور فاسق اور فاجر تھا ہر گناہ کا ارتکاب کرتا۔ اور نیک شخص اس برے شخص کو سمجھاتا، اس کو وعظ اور نصیحت کرتا، مگر وہ قبول نہ کرتا، اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اور ایک دن اس نیک بھائی نے تنگ آ کر کہا کہ واللہ لن یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب احادیث میں اس واقعے کے تعلق سے دو چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو وحی بھیجی، من ذا الذی یتألی علیہ، یہ ہم پر قسمیں کھانے والا کون ہے کہ ہم فلاں کو معاف نہیں کریں گے؟ یہ کون ہے یہ شخص؟ اسے اختیار کس نے دیا ہے؟ انی قد غفرت لہ وادخلتہ النار، اسے میں نے معاف کر دیا، اسے جہنم میں ڈال دی، اسے جہنم میں ڈال دی۔ اب دیکھیں، ایک شخص مسلسل نیکیاں کر رہا ہے مگر اس کا انجام کیا ہوا، اور ایک شخص گناہوں کا مرتکب ہے اور اس کا انجام کیا ہوا۔ اور سنن نبی داؤد کی ایک حدیث کے مطابق جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اور جو نیک شخص تھا اس سے کہا کہ تم ہو جس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، تم نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ اس نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، اور تم جاؤ جہنم میں، تمہیں جہنم میں ڈال دی، اسے معاف کر دی۔ تو یقیناً ہر انسان کو بالکل ایک معتدل راستہ اختیار کرنا چاہیے، اعمال صالحہ پر ثبات اور دوام ہو، عقیدے کی معرفت ہو، اور اللہ کا خوف مسلسل اس کے ہم رکاب رہے۔ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو نہ موت کے وقت کی اطلاع دی اور نہ خاتمے کے وقت کیا کیفیت ہوگی اس کی خبر دی۔ موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، اور خاتمہ کیسا ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک انسان کو اگر اس کے خاتمے سے آگاہ کر دیا جائے کہ تمہارا خاتمہ اچھا ہوگا، عمل صالح پر ہوگا، تو وہ انسان اپنے خاتمے کے تعلق سے یہ بات جان کر تمرد کا شکار ہو جائے گا، اس میں ایک غرور آ جائے گا، سستی اور کاہلی آ جائے گی کہ میرا خاتمہ تو اچھا ہے ہی، اب میں عمل کیوں کروں، اچھے خاتمے کی نوید مل گئی، اب میں محنت و مشقت کیوں کروں؟ تو وہ پھر اعمال کے تعلق سے سست روی کا شکار ہو جائے گا۔ اور ایک شخص کو اگر اس کے برے خاتمے کی خبر دے دی جائے تو وہ شخص جو ہے اپنے برے خاتمے کی خبر سن کر پھر وہ تمرد کا اور سرکشی کا شکار ہو سکتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچ کر کہ میرا خاتمہ تو ہے ہی برا، تو پھر میں نیکیاں کیوں کروں اور پھر میں اطاعت کے کام کیوں کروں، تو پھر وہ مزید گناہ اور معصیتوں پر جری ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا ہم ترجمہ مزید پیش کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت سے ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع، کہ ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی بچتا ہے۔ یسبق علیہ الکتاب، اس پر تقدیر غالب آتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار، تو عین موت کے وقت وہ جہنم والا کام کر بیٹھتا ہے، فیدخلها، اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ فإن الرجل لیعمل بعمل اہل النار، اور ایک شخص جہنم والے کام کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی بچتا ہے۔ یسبق علیہ الکتاب، اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ، اور عین اس وقت وہ جنت والا کام کر بیٹھتا ہے، فیدخلها، اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہر بندے کا فیصلہ ہو چکا، جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، اور
یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جنت کا اہل کون ہے اور جنت کے قابل کون ہے، اور جہنم کا اہل کون ہے اور جہنم کے قابل کون ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہر بندے کے لیے دعوت بھیجی، انبیاء کو مبعوث فرمایا، حجت قائم کر دی ان آیات بینات کے ساتھ، اور کتاب و سنت کے علم کے ساتھ حجت قائم کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جانتا ہے جنت کا اہل کون اور جہنم کا اہل کون۔ انسان کو آزادی دی، نیکیاں کرو یا برائیاں کرو، انسان کو پوری آزادی جب وہ حاصل ہے، وہ یہ بات معلوم ہے کہ انسان کا نیکی کرنا یا برائی کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ باقی تقدیر میں ہر بندے کا لکھا ہوا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے بعض صحابہ سے یہ بات منقول ہے، وہ رویا کرتے تھے کہ قلم تو خشک ہو چکی لکھ کر کہ جنت میں ہوں یا جہنم میں ہوں، تو مجھے معلوم نہیں میرے بارے میں قلم نے کیا لکھا ہے اور میرے بارے میں خالق کائنات کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں ہر حال میں شریعت کے احکام کی تعمیل کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی تعمیل کرنی ہے۔ باقی اس مسئلے کو زیادہ کریدنا شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ مسئلہ یہیں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے ذریعے حجت قائم کر دی، علم پہنچا دیا، ہدایت پہنچا دی، جنت اور جہنم کا راستہ واضح کر دیا، اور انسانوں کو عملی اعتبار سے آزادی دی ہے، آزادی دی ہے۔ وہ انسان کا عمل اللہ کی مشیت کے تابع ہے، مگر انسان کو آزادی ہے کہ وہ کون سا راستہ اپنے لیے منتخب کرے۔ باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون اور جہنم کا اہل کون ہے۔ اب جو جنت کا اہل ہے وہ جنت کا اہل کیوں ہے، اور جو جہنم کے قابل وہ جہنم کے قابل کیوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ اس راز سے اس نے کسی کو آگاہ نہیں کیا، اور اس راز کی کسی کو اس نے اطلاع نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کے راز کو کریدنا یا اس تعلق سے جو ہے وہ بات کرنا یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ شریعت ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم عمل کرتے رہیں، اپناتے رہیں، اور شریعت مطہرہ کہ جو بھی احکام ہم تک پہنچیں انہیں عملی جامہ پہنائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو، اور اچھے خاتمے کے لیے جو قواعد ہیں ان قواعد پر عمل درآمد بھی ہو۔ توحید کی پختگی اور کتاب و سنت کے ساتھ تمسک، یہ اگر دونوں چیزیں موجود ہیں تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حسن خاتمہ کی خوشخبریاں موجود ہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ باقی خودکشی کرنے والا انسان، جس شخص نے وہ خودکشی کی، بعض شارحین تو کہتے ہیں یہ منافق تھا، اور اگر منافق نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا امر مقدر ہے۔ خودکشی کرنے والا انسان کیا دائمی جہنمی ہے؟ نہیں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ خودکشی کو حلال سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے، پھر وہ دائمی جہنمی، اور اگر حلال نہیں سمجھتا، ایک معصیت اور گناہ سمجھتا ہے، تو پھر اپنے اس عمل کی سزا وہ پائے گا، اور بالآخر اپنے توحید اور عقیدے کی بنا پر اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو خودکشی کرنے والا انسان مجرم ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو سزا دے، لیکن اگر عقیدہ اور توحید موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ لیکن اگر اس کو وہ حلال سمجھتا ہے تو پھر یہ استحلال و معصیت ہے جو کہ کفر ہے، پھر ایسا انسان دائمی جہنمی ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔